بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آخری آسمانی کتاب قرآن مجید میں فرمان الہی ہے اور ایمان والے تو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ شدت حب یعنی محبت کی شدت کا دوسرا نام عشق ہے۔ مومنین کو اللہ کے ساتھ عشق ہوتا ہے۔ عاشق اور مومن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مومن صرف اللہ کی مانتا ہے اور ہر وہ کام کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ محترم جناب پروفیسر رفیق احمد اختر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں فرماتے ہیں کہ در حقیقت محمد علی جناح کے باطن میں چھپا ہوا اپنے صحیح موقف پر اڑا ہوا سخت ترین مومن موجود تھا۔ اس دور میں دین کا علم علماء کے پاس زیادہ تھا، دنیا کا علم ہندوؤں کے پاس زیادہ تھا، لیکن نصیب کا علم قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس اللہ کی طرف سے زیادہ تھا۔ حضرت سید ذوقی محمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ تربیت العشاق میں فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایسا امام یعنی رہنما لیڈر بنانا چاہیے جو ضروریات وقت کے لیے مناسب ہو، اور اس دور میں جناح اپنی سیاسی قابلیت کی وجہ سے نہایت موزوں آدمی ہیں، اور جناح نے صرف قرآن مجید کی ایک آیت پر خلوص دل کے ساتھ عمل کیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقوں میں نہ پڑو۔ پھر سید محمد ذوقی شاہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مسلم لیگ کو کامیابیاں مل رہی ہیں یہ صرف جناح کا کام نہیں ہے بلکہ اللہ کا کام ہے۔ قابلیت کا لحاظ رکھا جاتا ہے اور قابلیت کی وجہ سے ہی جناح کو پسند کیا گیا ہے۔ پھر مزید فرمایا بلا شبہ اسلامی نظام میں تمام مشکلات کا حل موجود ہے اور اسلامی نظام نافذ کرنے کے لیے ایک الگ مملکت کی ضرورت ہے، اور مشکل یہ ہے کہ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہمارے پاس آدمی نہیں ہیں۔ اس وقت صرف ایک آدمی جناح خلوص دل سے کام کر رہا ہے، باقی سب اعتراض بازی میں مصروف ہیں۔ صوفی بزرگ حضرت شاہ عبداللطیف المعروف بری امام نے کم و بیش 350 سال پہلے فرمایا تھا، نور پور پوٹوہار کا خطہ مسلمانوں کا مرکز اور عالیشان شہر بن جائے گا اور اس شہر کی شہرت پوری دنیا میں ہوگی۔ آپ کی یہ پیشگوئی پاکستان کا دارالخلافہ اسلام آباد بننے سے پوری ہو گئی۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قیام پاکستان سے 6 سال پہلے اپنی بیوی کو وصیت کی کہ پاکستان بن جائے گا، تم وہاں چلی جانا۔ پھر فرمایا کہ میں نے عالم معاملہ میں دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں محمد علی جناح سے ہمیں بڑا کام لینا ہے۔ ایک بار قائد اعظم محمد علی جناح کو انتخابات کے دوران کسی نے کہا کہ فلاں شخص بہت بڑا مقرر ہے، یہ ہمارا بہت کام کر سکتا ہے، اس کی فیس 100 روپے ہے، اس کی خدمات لیں۔ تو قائد اعظم نے فرمایا نہیں، کل اسے کوئی 125 روپے دے گا تو یہ وہاں چلا جائے گا۔ اسی طرح ایک بہت بڑی دینی تنظیم کو اس وقت کانگریس 40,000 روپے سالانہ وظیفہ دیتی تھی۔ اس کے سربراہ نے پیغام بھجوایا کہ یہ رقم آپ ہمیں دے دیں تو ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ قائد نے فرمایا ہرگز نہیں، کل کوئی آپ کو 50,000 دے گا تو کیا آپ اس کا ساتھ دیں گے؟ انتخابات میں ایک مخالف مسلمان امیدوار کھڑا ہو گیا اور اندازہ لگا لیا کہ میں مسلم لیگ کے مقابلے میں ہار جاؤں گا اور میری ضمانت ضبط ہو جائے گی۔ اس نے قائد اعظم کو پیغام بھیجا کہ آپ مہربانی فرما کر مجھے 100 روپے دے دیں، میں پہلے ہی دستبردار ہو جاؤں گا۔ قائد نے فرمایا میں یہ بددیانتی ہرگز نہیں کر سکتا۔ اس وقت یہ امیدوار بمبئی میں قائد اعظم کے خلاف کھڑا تھا اور الیکشن کے دن قائد اعظم محمد علی جناح لندی کوتل میں تشریف فرما تھے اور قائد نے وہ سیٹ جیت لی تھی۔ پروفیسر احمد رفیق اختر فرماتے ہیں کہ قائد اعظم کی گاندھی کے ساتھ ایک میٹنگ تھی، مگر وہ جلد ہی میٹنگ کے بغیر باہر نکل آئے کیونکہ وہاں بیٹھنے کی مناسب جگہ نہیں تھی۔ باہر ایک برطانوی خاتون صحافی موجود تھیں۔ اس نے جناح سے کہا مسٹر جناح، کتنی عجیب بات ہے
کہ تم ایسے لوگوں کے لیے ذلیل ہونا چاہتے ہو جن کے پاس دھوتی ہے یا کرتا؟ ان میں سے زیادہ تر لوگ ایسے بھی ہیں جو دھوتی اور کرتا اکٹھے نہیں پہنتے ہوں گے۔ تم اتنے اچھے، کامیاب اور اعلیٰ پائے کے وکیل ہو، بیرسٹر ہو، برطانیہ جاؤ اور اپنی زندگی وہاں گزارو۔ خاتون صحافی کہتی ہیں کہ میری بات سن کر جناح رک گئے، اپنی جیب سے سگار نکالا اور اسے جلا کر ایک لمبا کش لیا، اور پھر مجھے کہا، دیکھو میں نے ایک دن مرنا ہے، اور جب میں مروں گا تو مجھے یقین ہے اس بات کا کہ میں اپنے خدا سے ملوں گا۔ جب میں خدا سے ملوں تو میری بڑی خواہش ہے کہ خدا مجھ سے ہاتھ ملائے اور مجھ سے کہے، ویل ڈن مسٹر جناح۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح انگلینڈ میں مقیم تھے تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارا نبی ہوں، واپس ہندوستان جاؤ اور مسلمانوں کے لیے جد و جہد کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حج کرنے گیا تو میدان عرفات میں بچشم خود دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا مولا علی علیہ السلام کو دیا اور فرمایا، یہ جھنڈا محمد علی جناح کو دے دو۔ پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولیاء اللہ سے فرمایا، محمد علی جناح کے ساتھ لگو۔ 1943 میں قائد اعظم پر قاتلانہ حملہ ہوا تو حضرت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مشفقانہ خط قائد اعظم کے نام روانہ کیا، جس میں تحریر تھا، اگر آپ اس میدان میں ثابت قدم رہے تو میں آپ کی ہر میدان میں پوری مدد کروں گا۔ قائد اعظم نے جواب میں تحریر کیا، آپ کا خط پڑھ کر میں یوں محسوس کرتا ہوں کہ میں ابھی سے ہی کامیاب ہو گیا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں اپنے مقاصد سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ پاکستان بننے سے پہلے حضرت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ لائل پور موجودہ فیصل آباد تشریف لائے اور جھال ستیانہ روڈ پر جلسہ کیا، اور جلسے میں فرمایا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ محمد علی جناح کے ساتھ چلو۔ 1945 میں منعقدہ اجلاس سے جب قائد اعظم باہر آئے تو آپ سے پوچھا گیا، جناح صاحب پاکستان بن جائے گا کیا؟ تو قائد نے جواب دیا، بن چکا ہے، پاکستان مرضی مولا ہے اور مرضی مولا ہو کر رہتی ہے۔ جولائی 1946 میں مسلم لیگ کونسل کے تاریخی اجلاس میں شرکت کے لیے پیر سید علی محمد راشدی اور مولانا حسرت موہانی ایک ہی جہاز میں بمبئی کے لیے روانہ ہوئے۔ دوران سفر مولانا نے پیر راشدی سے کہا، سنیے صاحب، پاکستان تو مل جائے گا، اب آئندہ کی فکر کرنی چاہیے۔ پیر راشدی صاحب نے کہا، آپ کو کیسے یقین ہے؟ تو مولانا صاحب نے فرمایا، مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام پاکستان کی بشارت دی ہے۔ اسی طرح خان افقلات صوبہ بلوچستان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو فرمایا، پاکستان کے ساتھ ہو جاؤ۔ قائد اعظم محمد علی جناح فرماتے ہیں کہ میں قرآن پاک بہت پڑھتا ہوں، مجھے سب سے زیادہ سورہ فیل پسند ہے، اس لیے کہ جب اللہ کی مدد آتی ہے تو ابابیل آتے ہیں۔ مسز سروجنی نائیڈو نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے مجھے کہا، میرے دو خواب ہیں، ایک یہ کہ میں اچھا وکیل بنوں، اور دوسرا یہ کہ میں مسلمانوں کو ایک قوم دیکھنا چاہتا ہوں۔ سلسلہ عظیمیہ کے امام ابدال حق حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے قیام پاکستان کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت و محبت کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا، کاش حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدت محبت سے میرا دم نکل جائے۔ جب ان کے نام پر مسلمانوں کو پکارا گیا، خواہ کسی نے پکارا، اللہ تعالیٰ نے منادی کرنے والوں اور پکارے جانے والوں کو کامیاب کر دیا۔ ہمیشہ اس نام کی قوت کے آگے زمین و آسمان جھک گئے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد مولانا شبیر احمد عثمانی مبارکباد دینے جناح صاحب کے گھر گئے اور کہا، کامیابی مبارک ہو،
آج میں بھی قائد اعظم زندہ باد کہتا ہوں۔ یہ سن کر قائد نے جواب دیا، نہیں مولانا صاحب، میری کیا حقیقت ہے، میں کیا چیز ہوں؟ پھر اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اٹھا کر کہا، پاکستان تو اللہ کی عنایت سے بنا ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے والدین آغا خان شیعہ تھے۔ محمد علی جناح اور فاطمہ جناح نے 12 اماموں کی شیعت کو قبول کیا اور یہ بات تحریر کر دی۔ 1840 کی دہائی میں امام حسن علی شاہ اسماعیلی فاطمی 46ویں امام تھے۔ انہوں نے پہلی بار آغا خان کا خطاب استعمال کیا اور آغا خان اول کہلائے۔ مسلم لیگ کی بنیاد آغا خان سوئم سر سلطان محمد شاہ نے 1906 میں رکھی اور مسلم لیگ کے پہلے صدر کی حیثیت سے فرائض انجام دیے۔ 14 اگست 1947 کے بعد ابتدائی ایام میں جب رقوم کی قلت تھی تو آغا خان قائد اعظم کے پیچھے چٹان کی مانند کھڑے ہو گئے اور انہیں سیاسی سفارتی معاونت فراہم کرنے کے علاوہ انتظامی اخراجات اور سرکاری ملازموں کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے مالی تعاون بھی مہیا کیا۔ گوادر پورٹ کا علاقہ 1958 میں حکومت پاکستان نے سلطنت عمان سے خریدا اور اس کی قیمت 5.5 ارب روپے ادا کی۔ یہ رقم اس وقت کے سر آغا خان نے دی تھی۔ اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم فیروز خان تھے۔ سائیں فضل شاہ المعروف نور والے بابا جی سائیں فرماتے ہیں کہ پاکستانی قوم دنیا کی خوش قسمت ترین قوموں میں سے ہے، جس کو نہایت نیک، نہایت شفاف، نہایت ذہین، نہایت بڑا سائنسدان، نہایت بہترین دوسری زبان جاننے والا اور نہایت اعلیٰ درجے کا وکیل قائد اعظم محمد علی جناح کی صورت میں ملا ہے۔ پھر فرمایا، پاکستان حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی مانند ہے، اس کا ادب و احترام واجب ہے، اس کو ہرگز برا نہ کہیں، حکمرانوں کو بے شک برا بلا کہیں۔ صوفی بزرگ محمد برکت علی لدھیانوی فرماتے ہیں کہ وہ دن دور نہیں جب میرے اللہ کے لطف و کرم سے پاکستان کی ہاں اور نا پر اقوام عالم کے فیصلے ہوا کریں گے، یعنی اللہ اپنے اس ملک کو ملکوں کی سرداری بخشے گا۔ پھر فرمایا، یہ آواز صرف میری ہی آواز نہیں بلکہ دنیا اسلام کے ہر دیوانے کی آواز ہے۔ میں پاکستان کا محب ہوں، یہی میرے کہنے کا حق تھا، میں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ جناب سید بلال قطب اپنی کتاب بنام خدا میں تحریر کرتے ہیں کہ میرا پکا دعویٰ ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد یہ وقت آئے گا کہ لوگ باہر سے پاکستان روزگار کے لیے آئیں گے۔ پاکستان کا مقدر قطعی طور پر ہمارے حکمرانوں کے فیصلے پر نہیں لگا ہوا۔ انڈونیشیا نے پرتگال سے آزادی حاصل کرنے کے لیے علامہ محمد اقبال کی شاعری اور قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریروں کو ٹرانسلیٹ کر کے نوجوان نسل میں تقسیم کیا اور پھر ان میں آزادی حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوا اور آزادی حاصل کر لی۔ سلسلہ عظیمیہ کے مرشد الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ اپنی زمین، اپنے وطن سے محبت کریں، اس کو ہرگز برا بھلا نہ کہیں، اسے نقصان نہ پہنچائیں۔ جب کوئی قوم اپنی زمین اور اپنے وطن سے محبت نہیں کرتی تو وہ دراصل زمین کے تحفظات سے خود کو دور کر دیتی ہے اور پھر اللہ کا بنایا ہوا قانون ایسے لوگوں کی مدد نہیں کرتا۔ ایک مشہور قول ہے کہ وطن کی محبت ایمان کی علامت میں سے ہے۔ نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔